السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا شارٹ ریمائنڈر ہے ریلیٹڈ ٹو دا سبجیکٹ آف جسٹس۔ ایز وی نو کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہر ایسپیکٹ آف لائف میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جسٹس ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہر لائف میں، ہر فیلڈ میں ایک رول پلے کرتی ہے۔ صرف یہاں پہ رائٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا صرف پولیٹیکل طور پہ جو جسٹس ہوتا ہے یا جو کورٹس میں جسٹس ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہے۔ اسلام ایک کمپریہنسو آئیڈیا دے رہا ہے جسٹس کا ہمیں، جس میں اکنامک جسٹس، پولیٹیکل جسٹس، ریلیشن شپس میں جسٹس، اور اپنے خود کی ذات کے ساتھ جسٹس کرنا، یہ پورا سبجیکٹ ہے اسلام میں، جس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے اگر سیلف سے اسٹارٹ کریں تو یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، یا وہی چیزیں کرنی ہے جو ہماری سول کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری روح کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے ساتھ جسٹس کرنا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہیومن بینگس کو بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جسٹس ہو گیا آپ کے اپنے ساتھ۔ دوسرا، پھر آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جسٹس کرنا، کیونکہ اگر ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر رائٹ ہے، تو اسی طریقے سے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر ایک رائٹ ہے، ان کو وہ رائٹس، ان کا جو ڈیو ہے وہ دینا، لوگوں کے بیچ میں ڈسکریمنیشن نہ کرنا، اور جسٹس سے کام لینا، چاہے وہ آپ انہیں کوئی چیز شیئر ہی کیوں نہ کرا رہے ہوں، چاہے وہ کوئی نارمل ایک کلاس ہی کیوں نہ کنڈکٹ ہو رہی ہو، اس سب میں سارے جو لوگ ہیں ان سب میں ہر چیز میں اکویٹی ہونی چاہیے، اور اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، جس کا کانسیپٹ آپ کی پرسنل ڈیلی لائف میں بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی ورچیو کو پریکٹس کریں گے ایک پولیٹیکل لیول میں بھی، اور اکنامک جسٹس کی بھی اسی میں بات آ جائے گی، کہ جیسے آج کل ہم ڈسپیرٹیز دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ بہت زیادہ رچ ہوتے جا رہے ہیں پہلے سے بھی زیادہ۔ تو اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ ایکچولی ڈیزرونگ ہیں ان تک ان کے رائٹس پہنچیں اور جسٹس پریویل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب ہے یا کوئی دوسری کمیونٹی کا ہے یا کوئی دوسرے ریجن کا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو جائے صرف اسی بیسس پر۔ تو اسلام ایک جسٹس کا کانسیپٹ دیتا ہے، اور جو اگر ہم اپنی ہسٹری بھی دیکھیں گے، اسلامک ہسٹری بھی دیکھیں گے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بھی جو رول رہا خلفائے راشدین کا، اس میں بھی انہوں نے یہی چیز کو فالو کیا، چاہے وہ نان مسلمس کو رول کر رہے ہوں، چاہے وہ مسلمس کو رول کر رہے ہوں۔ تو جسٹس ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ بھی کرنی ہے، اور بڑے لیول پر بھی اگر ہم کسی بھی پاور آف پوزیشن میں ہیں تو وہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب قرآن مجید میں ایسی کئی ساری آیات ہیں جس میں جسٹس کا کو کرنے کے لیے کہ ایک جسٹ بیہیویئر کو اپریشیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انفیکٹ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو جسٹس سے کام لیتے ہیں، جو جسٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے بیچ میں ایکوالٹی بیسیکلی رکھتے ہیں، جو ایز ہیومن بینگس ہم سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی خود کی بھی ایک کوالٹی ہے، جو ہے العدل، جو ہے انصاف کرنے والا۔ جسٹس خود ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس دنیا میں تو پرفیکٹ جسٹس ہمیں نہیں مل سکتا، لیکن اس دنیا میں ہر چیز کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹلی دیں گے، جو جس کا ڈیو ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا زیادہ انصاف کریں، اور ہر لیول پر کریں، اور کسی بھی لیول کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یا یہاں پہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے جو ججز ہیں یا جو پاور آف پوزیشن میں ہیں۔ یہاں پہ اسلام جو ہے وہ ہر ہیومن بینگ کو، وہ کسی بھی جگہ پر ہو یا اس کے کوئی بھی تھوڑے بہت بھی اختیار ہوں، تو وہاں پر بھی ہمیں جسٹس سے ہی کام لینا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Do not consume one another's wealth unjustly۔ تو یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جو مال ہیں ان کو انجسٹلی نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے مال کو یا لینڈ کو ہتھیانا نہیں ہے، یا کسی کا مال جو ہے وہ ہم رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ چیز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناٹ ڈیلیبریٹلی برائب اتھارٹیز ان آرڈر ٹو ڈیوور اے پورشن آف ادرس پراپرٹی نوئنگ دیٹ اٹ از اے سن۔ یہ چیز بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ دوسرے کا جو مال ہے
وہ تو نہ ہی کھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنا جب ڈیسیجن کوئی کورٹ میں جا رہا ہے یا کوئی کیس کورٹ میں ہے تو وہاں پر آپ جو بھی قاضی ہے یا جو بھی لا گیور ہے یا جو بھی جسٹس وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, جو بھی جج ہے, ان کو آپ برائب نہیں کر سکتے کہ ڈیسیجن آپ کے فیور میں آئے. آپ اپنی فیملی ریلیشنز یا اپنی فرینڈشپ یا اپنے پیسوں کے تھرو ان کو خرید نہیں سکتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ڈو ناٹ کنزیوم ون another's wealth unjustly. ایک تو یہ کہ آپ ایسے کام میں انوالو بھی نہ ہوں کہ آپ نے ایک دوسرے کی پراپرٹی لی ہے یا مال لیا ہے انجسٹلی. اور اگر ایسے کوئی سچویشن میں آپ آ گئے ہیں یا آپ کا کوئی کیس ایسا چل رہا ہے جہاں پہ آپ پریزنٹ ہوں گے تو وہاں پر ناٹ ڈیلیبریٹلی برائب اتھارٹیز کی رشوت نہ دیں اتھارٹیز کو, ان لوگوں کو جو پاور میں ہیں, جو ڈیسیجن میکر ہیں, کہ وہ آپ کے حساب سے ڈیسیجن بنائیں اور آپ کو زیادہ پراپرٹی یا مال جو ہے وہ مل جائے. نوئنگ دیٹ اٹ از اے سن, کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک سن میں آتی ہے, یہ بھی چیز ایک غلط چیز, یہ ایک غلط چیز ہے اور ایک گناہ ہے, یہ اسم کی ایک کیٹیگری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت ہی اچھے سے بتایا ہے جو ایکچولی سوسائٹی میں ہوتا بھی ہے, کہ جہاں پر دو پارٹیز کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو کورٹ میں ڈیسیجن جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ, دونوں ہی پارٹیز جو ہیں وہ خریدنے کی کوشش کرتی ہیں جج کو. تو ان دونوں ہی چیزوں سے جو پہلا سٹیپ ہے وہیں پر روکا اللہ تعالیٰ نے, اور پھر اس کے بعد کی بھی چیز بتائی ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں پڑ ہی جائیں تو بھی ہمیں کسی کو برائب نہیں دینی ہے, رشوت نہیں دینی ہے. اس کے بعد یس سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے, جہاں پہ جو آیت ہے, انڈیڈ اللہ کمانڈز یو ٹو ریٹرن ٹرسٹ ٹو دیئر رائٹفل اونرز, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان اللہ یأمرکم, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں, یہ آرڈر دیا ہے ہمیں کہ ہم جس کی امانتیں ہیں وہ ان کو رائٹفل جو اس کے اونرز ہیں ان تک پہنچا دیں, جس کی بھی جو بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز اس سے اس شخص کی ہے یا کسی اور کو بلونگ کرتی ہے تو وہ چیز ان تک پہنچا دیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ and when you judge between people, and جب آپ جج کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں تو آپ فیئرنیس سے جج کریے, آپ ان کو فیئرنیس سے جج کریے, عدل سے کام لیجیے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چیز کلیئر کر دی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی پوزیشن میں ہوں جہاں پہ آپ کو عدل سے کام لینا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 بار حکم کا ورڈ یوز کیا ہے کہ جب بھی آپ ایسی پوزیشن میں آئیں تو پھر آپ ایسی پوزیشن میں آ کر عدل سے کام لیں. واٹ اے نوبل کمانڈمنٹ فرام اللہ ٹو یو, کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت ہی گریٹ بلیسنگ کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے کمانڈ دیا ہے کہ آپ عدل سے کام لیں. surely Allah is all hearing and all seeing, ان اللہ کانا سمیعا بصیرا. تو اگین اس آیت میں بھی, آیت نمبر 58 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ہمیں فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں لوگوں کو دینی ہیں, جو امانت داری کا کانسیپٹ ہے اس کو تو فالو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم ایسی پوزیشن میں ہوں کہ ہم 2 پارٹیز کے بیچ میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا ہم ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں پہ ہم کہیں تھوڑے بہت بھی ڈیسیجن میکر ہیں تو وہاں پر ہمیں عدل سے کام لینا ہے. اب یہ آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, یا تو آپ ایک کورٹ میں جج بیٹھے ہوں, یا پھر آپ ایک اسکول میں ٹیچر ہوں تو آپ کو سارے بچوں کے بیچ میں جسٹس سے کام لینا ہے, یا آپ گھر میں ہوں تو سارے بچوں کے بیچ میں آپ کو جسٹس سے کام لینا ہے, یا آپ کو کسی بھی پوزیشن میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ عدل سے کام ہمیں ہمیشہ ہی لینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ آیت ہے سورہ نساء کی, یہ آیت نمبر 40. اب یہاں پر تو بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں جسٹس سے کام لینا ہے اور عدل سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ عدل ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے سوسائٹی جو ہے وہ آگے پراسپر کر سکتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں یہ چیز بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا ہے. عدل کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہیومن بینگز کو جو آرڈر دیا ہے اس کے اپوزٹ کیا چیز ہے, کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہوں, لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں, اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. اور انڈیڈ اللہ نیور رانگز اینی ون ایون بائی این ایٹمز ویٹ مثقال ذرہ, کہ ایک بھی ایٹم کے برابر بھی, ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کرتے. And if it is a good deed, he will multiply it many times over and will give a great reward out of his grace.
تو اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہی ہیں ملٹیپلائی کر کے، لیکن جو بری چیز ہوتی ہے اس کا اتنا ہی دیتے ہیں جو گناہ انسان نے کیا ہوتا ہے یا جو کمایا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ مینشن کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی بولا تھا العدل ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اور ایز ہیومن بینگز ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے انجسٹس ہو جائے اور ہمیں ریئلائز بھی نہ ہو، لیکن ہمیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ ایز مطلب ہمارے کانٹرری جو اللہ تعالیٰ ہیں، جو ہمارے خالق ہیں اور رب ہیں، تو وہ جو ہیں ہر چیز میں عدل سے ہی کام لیتے ہیں، اور کچھ بھی جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک بیلنس میں چل رہی ہیں سوسائٹی میں اور اس ارتھ میں، اور سب چیزیں جسٹس کے بیسس پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کری. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں جج کریں گے، اینڈ اگین یہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں جج کریں گے تو جج کریں گے بالکل جسٹس کے تھرو اور قسط کے ذریعے. قسط مطلب اکوالٹی اور اکوٹی کا کانسیپٹ اس میں آ جائے گا جسٹس کے ساتھ ساتھ. تو ہمیشہ اس چیز کے تھرو ہی جج کریں گے اور شیورلی اللہ لوز دوز ہو آر جسٹ. اب یہاں پہ صرف یہ باتیں ہو رہی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم لوگ بھی صرف مسلمس کے بیچ میں جج کر رہے ہیں، نہیں. یہاں پہ اگر نان مسلمس بھی ہیں، کوئی بھی ریلیجن سے وہ بلونگ کرتا ہے، تب بھی ایز مسلمس ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جسٹس سے ہی کام لیں. ہم یہ فیور نہ کریں کہ جسٹ بیکاز کوئی ایک مسلم ہے وہ غلط ہے تب بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. جو بھی جسٹس کی بات ہے ہمیں اسی کے تھرو کام لینا ہے. دیگرلی لسن ٹو، یہ پوری آیت جو ہے یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہی ہے کہ کیسے وہ ان لوگوں سے بھی ڈیل کریں گے جو نان مسلم ہوں گے، اور ان کے ساتھ بھی جسٹس سے ہی کام لیں گے. اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایسے کئی سارے انسیڈنٹس آئے جس میں انہوں نے جو جیوز تھے یا جو یہودی تھے ان کے بیچ میں ڈیسیجنز کیے، ان کے ڈیسیجن میکر وہ بنے، اور وہ بھی تب جب یہودیوں نے ان کو خود بولا کہ آپ ہمارا ڈیسیجن کریے یا ہمارے بیچ میں فیصلہ کریے. تو دیٹ ٹیلز اس کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی اس پہ جو نان مسلمس بھی تھے وہ بھی اتنا ٹرسٹ کرتے تھے یہ کہ یہ ایک دم انصاف سے ہی فیصلہ کریں گے، اس لیے ان کے پاس جاتے تھے ڈیسیجنس لینے کے لیے اپنے. تو اسی طریقے سے ہمارا بھی کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہوں یا کوئی بھی انسان ہو، وہ ہمارے پاس آئے اپنے ڈیسیجنز لے کر، اور اس بلیف کے ساتھ کہ ہم جو بھی ڈیسیجن ان کے لیے کریں گے وہ بیسٹ ہوگا اور انصاف کے بیسس پر ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس میں کئی ساری ہمیں مل جائیں گی جسٹس سے ریلیٹڈ. جو پہلی ہے وہ یہی ہے that narrated Abu Sa'id al-Khudri Rizal anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best fighting jihad in the path of Allah is to speak a word of justice to an oppressive ruler. کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو بیسٹ فائٹنگ جہاد ہے، جو بیسٹ پاسبل جہاد ہے ان دا پاتھ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد ہے بیسٹ طریقے کا، وہ ہے is to speak a word of justice، کہ ایک جسٹ بات کہنا، ایک انصاف کی بات کرنا. کس کے سامنے؟ ایک اپریسو رولر کے سامنے، ایک اپریسو رولر کے سامنے، ایک ظالم حکمران کے سامنے ایک ایسی بات کرنا جو جسٹس کے بیسس پر ہو. اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو اپریسو رولرز ہوتے ہیں ان کے پاس ساری پاور ہوتی ہے، ان کے پاس ساری مشینری ہوتی ہے، اور ان کے خلاف بولنا از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ایز مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی حق بات ہے، جو سچ بات ہے، جو صحیح بات ہے، ہمیں وہی کرنی ہے. تو ایز مسلمس یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنی لائف میں. اب وہ ہم کسی طریقے سے بھی اپنا جو اوپینین ہے وہ آگے رکھیں، چاہے بول کے، چاہے لکھ کر، چاہے کسی بھی فارم میں ہم اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے 4344 نمبر. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری حدیث ہے، it has been narrated on the authority of Abdullah ibn Umar that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, behold, the dispensers of justice will be seated on the pulpits of light besides God, on the right side of the merciful, exalted and glorious. تو یہاں پہ اس حدیث کے تھرو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جسٹس سے کام لیتے تھے، جو لوگ جسٹس کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں، وہ اللہ تعالیٰ کی لائٹ میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رائٹ سائڈ میں وہ بیٹھے ہوں گے جنت میں انشاءاللہ. Either side of the being is the right side, both being equally
meritorious. The dispensers of justice are those who do justice in their rules, in matters relating to their families, and in all that they undertake to do. तो यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है डिस्पेंसर्स ऑफ जस्टिस को कि वो अल्लाह ताला के साइड में बैठेंगे दूसरी लाइफ में इंशाल्लाह. तो डिस्पेंसर्स ऑफ जस्टिस एक्चुअली हैं कौन? एक तो वही है जो रूलर्स हैं, जब वो रूल करते हैं तो वो जस्टिस से रूल करते हैं. उसी के साथ साथ इन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर फैमिलीज, अगर उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा मामला आ जाता है तो वहां पर भी वो जस्टिस से काम लेते हैं. कि ये नहीं करते कि जस्ट बिकॉज मेरा बेटा है तो मैं उसको सपोर्ट करूं, या जस्ट बिकॉज मेरी सिस्टर है तो मैं उसको सपोर्ट करूं. नो, जो जिसका डिसीजन, जो भी सही डिसीजन है वही लेते हैं फैमिलीज में भी. एंड इन ऑल दैट दे अंडरटेक टू डू, और सिर्फ रूलिंग में नहीं, सिर्फ फैमिली में नहीं, जो भी वो काम करते हैं उन सब में वो जस्टिस से काम लेते हैं. तो ऐसे ही लोग होंगे जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साइड में होंगे और उनकी अल्लाह ताला के लाइफ में होंगे नेक्स्ट लाइफ में इंशाल्लाह. तो ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1827. तो इंशाल्लाह हमें भी ये कोशिश करनी है कि हम भी जस्टिस से काम लें. और अगर हम कुरान मजीद में देखेंगे एग्जाम्पल्स तो हमें मिलते हैं ऐसे रूलर्स के एग्जाम्पल जैसे जुल्करनैन, जो अल्लाह ताला से यही जो उनका एक आयत सूरह कहफ में जो आई है उसमें यही उन्होंने बताया है कि कैसे वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होंगे उन लोगों के साथ जो सही होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, और कैसे वो उन लोगों को पनिश करेंगे जो कि गलत होंगे. तो एक जस्ट रूलर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो अच्छे हैं या जो अच्छी चीज है उसको प्रमोट करे, जो गलत चीज है उससे रोके. एंड एज इंडिविजुअल्स हमें भी ये कोशिश करनी है, अगर हम कहीं पर ऐसे डिसीजन मेकर नहीं भी हैं तो भी हर फैसेट ऑफ लाइफ में जस्टिस को अपहोल्ड करें, और जो सही बात हो, जो हक बात हो, जो इंसाफ की बात हो, उसी को आगे रखें. अगर हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है जहाँ पे इनजस्टिस हुआ है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए. अगर आपको पता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ तो वहां पर बोलना चाहिए, वहां पे खामोश नहीं रहना चाहिए. और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.